نمبر 1، تقریر بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طریقے سے مسنون ہے۔ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طریقوں سے مسنون ہے۔ دوران تقریر عصا، ڈنڈا، بیت، لاٹھی یا کسی دوسری چیز کا سہارا لینا بھی جائز ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصا لے کر بھی بیان کرتے تھے، اور بعض دفعہ مسجد نبوی میں ہی چند ستون تھے تو حضور کسی ستون کا بھی یوں سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب گرفتاری سے واپس آئے تھے تو بہت کمزور تھے، تو دیوبند میں آپ نے جو تقریر کی تھی نا، تو دارالحدیث بھرا ہوا تھا، تو وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے ستون تھا تھوڑا سا ظاہر، جیسے یہ آپ بناتے ہیں نا اپنا کیا کہتے ہیں پلر، تو وہ کہیں کہیں پلر تھوڑے تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس ستون کا حضرت نے سہارا لے کر خطبہ دیا تھا۔ مدت کے بعد ایک شیخ الہند سیمینار ہوا تھا انڈیا میں، اس میں پاکستان سے کئی علماء گئے، تو اس وقت ہمارے مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ سخت بیمار تھے، انہوں نے بھی وہاں دیوبند میں تقریر کی، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سٹیج اور جگہ یوں سامنے بنا ہوا تھا، عمر نبی کے پاس تو جب لے جانا کھڑے ہو کر، لیکن مجھے پہلے تو کلمہ پڑھا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے پہنچ۔ تقریر کی حضرت دین پوری نے، تو یہ ایک عجیب تاریخی واقعہ ہے، اور یوں یعنی یہ مسنون ہے۔ ہمارے مولانا عبد الشکور دین پوری، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا منظور چنوٹی، اور ایک عرصے تک میں نے بھی اپنے ہاتھ میں کلہاڑی رکھی ہے، کلہاڑی ہاتھ میں پکڑ کر اس سے تقریر کرتا تھا۔ تو یعنی یہ بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار بھی ہاتھ میں لے کے تقریر کرتے تھے، خصوصاً آپ کے جتنے جہادی خطبے ہیں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، جتنے جہادی خطبے ہیں حضور کے ہاتھ میں اس وقت آسانی تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اس لیے ہمارے کئی بزرگ تلوار بھی، اور ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا اسلحے سے لیس ہو کر، پسٹل وغیرہ پہن کر۔ مولانا مکی کی جوانی ہم نے دیکھی تھی، جب یہ مکے والے یہاں پاکستان رہتے تھے تو وہ باقاعدہ پسٹل پہن کر نا وہ تقریر کرتے تھے۔ ایسے مولانا عبدالستار توسوی اپنے شباب اور جوانی میں جب سٹیج پہ آتے تھے تو وہ پسٹل پہن کے آتے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا اسلحہ یہی تھا، روب پڑ جاتا تھا کہ مولوی کس سج دھج سے آ رہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سہارا لینا۔ تیسرا یہ ہے کہ تقریر کے لیے جب بلایا جائے تو سنجیدگی اور تحمل کے ساتھ اٹھیں۔ مثلا آپ کا اعلان ہوا ہے تو بڑے اطمینان سے اٹھیں، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کریں، سیدھا کریں، ایسا نہیں پھرتکی مار کے چھلانگ لگا کے جلدی آ کے بیک پر کھڑے ہو جائیں، لوگ پاگل سمجھیں گے۔ سنجیدگی اور متانت سے اٹھیں۔ چوتھی چیز، اٹھنے کے بعد جسم کو اور لباس کو درست کریں۔ جسم کو کیسے؟ مثلا آپ کے بال الٹے سیدھے ہیں تو ان کو یوں ٹھیک کر لیں، داڑھی پہ یوں ہاتھ مار لیں، اپنے کپڑوں کو یوں ٹھیک کر لیں۔ بعض دفعہ اٹھتے ہوئے کپڑا کوئی حصہ آگے یا پیچھے سے اوپر ہو جاتا ہے تو اسے ہاتھ سے یوں سیدھا کر لیں، تاکہ سٹیج پر آپ کے اندر کوئی ایسی نامناسب عمل ظاہر ہو جائے یا بات ہو تو لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، وہ دیکھیں گے مولوی کھڑا کیوں ہے، یہ لگ کیا رہا ہے۔ سٹیج پر آتے ہوئے قدم جلدی نہ بڑھائیں،
بھاگیں نہیں، آرام سے چلیں۔ مجمع سے اٹھ کر اگر آپ آ رہے ہیں تو راستہ وہ استعمال کریں جس میں لوگوں کے سروں پر سے نہ گزریں، ایک طرف سے آئیں۔ اس لیے جو اشتباہات ہوتے ہیں نا، عقل مند لوگ اس میں علماء اور مہمانوں کے سٹیج پہ لانے کا راستہ ایک طرف سے بناتے ہیں۔ مجمع متاثر نہ ہو، تقریر کر رہا ہے ایک آدمی، آپ دوسرے کو اندر سے لے آئے، لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اس کی تقریر ختم ہو جائے گی، وہ نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو ایک طرف سے لے آئے۔ تقریر کرتے ہوئے دونوں پاؤں برابر رکھیں اور برابر وزن دیں ان پر۔ کل بھی ہم نے دیکھا، رات بھی دیکھا اور صبح کو بھی دیکھا کہ بعض درس دینے والے کبھی ایک پاؤں یوں کر لیتے ہیں، کبھی ایک ڈسک کے اوپر رکھ لیتے ہیں، ایک نیچے رکھ لیتے ہیں، کبھی ایک پاؤں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ دونوں پاؤں اللہ نے بنائے اس لیے ہیں کہ دونوں پر برابر وزن دیا جائے۔ خطبہ مسنونہ پڑھتے وقت، تقریر جب خطبے سے شروع کریں گے، آپ خطبے سے پہلے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، خطبہ پڑھ کے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ سلام کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ سلام کا جواب دیں گے، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر آپ اپنی گفتگو شروع کریں۔ خطبہ مسنونہ پڑھتے وقت جب آپ خطبہ پڑھیں گے تو ہاتھ کھلے رکھیں، یوں کر کے نہ خطبہ پڑھیں الحمدللہ نحمدہ، یوں نہیں، ہاتھ ایسے کھلے ہونے چاہیے۔ ضرورتاً ہاتھوں کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا ثلاث الطیب المرأة الصالحہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ بے شک آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو سمجھ آئے کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی آپ اپنی تقریر میں بھی ہاتھوں سے اشارہ کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر گفتگو شروع کرنے سے پہلے پورے مجمع پر ایک دفعہ نظر ڈالیں، ایسے کر کے دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کس کو نیند ہے، پتہ چلے گا کون کس سے باتیں کر رہا ہے، پتہ چلے گا کہ کس کی توجہ میری طرف ہے، کس کی نہیں ہے۔ اور اس دیکھنے سے لوگوں کی توجہ بھی آپ کی طرف ہوگی کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ پورے مجمع پر ایک نظر ڈالیں، اور نظر ڈالنے سے پہلے اگر وہ چیزیں پڑھ لیں جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی، تو وہ پڑھ کے نظر ڈالتے ہوئے ایسا کر کے پھونک مار دیں۔ حسب ضرورت لوگوں کو مل بیٹھنے کی تلقین کریں، یوں نہیں کہ شدید گرمی ہے، حبس ہے، دم گھٹ رہا ہے، قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ۔ وہ پہلے تھوڑی گرمی ہے اور قریب ہو جاؤ۔ اتنی جتنی ضرورت ہے بھی اپنے سامنے کی جگہ پر کر لیں، پیچھے والے ساتھی جتنا قریب ہو سکتے ہیں اتنا ہو جائیں۔ کوئی کمزور ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے، اس پر جبر نہ کریں۔ ایسی ہاتھ اوپر کرنے اور ہلانے میں بھی امر نہ دیا کریں۔ جو معذور ہے، لولا لنگڑا ہے، وہ تو نہ ہاتھ کرے، باقی یوں کرتے رہیں تقریر میں، اور نعت میں ایسے کرتے رہیں۔ کیا خطابت ہے بھائی؟ خطبہ مسنونہ میں موضوع کی مناسبت سے قرآنی آیات، احادیث اور شروع میں اشعار بھی ضرور پڑھیں۔
اگر ذوق ہو اور آتے ہوں۔ فن شاعری یہ ایک مستقل فن ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے مرقع اردو ادب یا نامی 10ویں کی اردو یا جو 11ویں 12ویں میں پڑھائی جاتی ہے اردو ادب کی کتاب، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو ایک فائدہ ہوگا۔ میں تو ہر سال یہاں ہمارے ایک دوست تھے، اب وہ بہت بیمار ہیں، ماسٹر عبدالغفور صاحب ہوتے تھے، یہاں ہیڈ ماسٹر تھے، ہاں سیٹلائٹ ٹاؤن والے میرے دوست ہیں، میں ان کو بلواتا تھا، وہ اردو ادب پر لیکچر دیتے تھے، کیونکہ ہم مولویوں کی اردو بڑی کمزور ہے۔ ہم نے عوام میں تقریر کرنی ہوتی ہے، اگر ہماری اردو وہاں غلط ہو، حضور بیٹھی تھی اور حضرت عائشہ تشریف لایا، تو لو یہ کیا عجیب بات ہوئی تھی، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، ہی مذکر کے لیے اور شی مؤنث کے لیے، حضرت ہیں مخنث نہیوں میں نشیوں میں۔ تو کیا کہہ رہا تھا آپ کو بھول گیا۔ ہاں، اشعار کو بھی سیکھنا چاہیے، اور خوبصورتی اس میں ہوتی ہے کہ کسی کامل شاعر کے اشعار پڑھے جائیں۔ علامہ اقبال، حالی، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ ظفر شاہ بہادر جو یہ بادشاہ بھی گزرا ہے اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس طریقے سے اپنے قریب کے دور کے لوگوں میں سے ذکی کیفی، ایسے ہی نفیس شاہ رحمہ اللہ، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، علامہ جسٹس تقی عثمانی، ان لوگوں کے اشعار بھی بڑے اچھے ہیں، سیرت پر، صحابہ پر، معاشرے پر، حالات حاضرہ پر۔ تو پھر شعر کی ایسی کی تیسی نہ کیا کریں۔ ایک مولوی صاحب شعر پڑھ رہے تھے، یوں قتل کے بچوں کے کیا بدنام نہ ہوتا ہے، کاش کہ فرعون نو کالج دی نہ سوجی۔ شعر تھا، یوں قتل میں بچوں کے بدنام نہ ہوتا، اے کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہی ہے نا شعر، یہی ہے، اے کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو اس نے نا اس کو مکس کیا پنجابی کے ساتھ، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، اے کاش کہ فرعون نو کالج دی نہ سوجی۔ تو یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ بعض دفعہ اپنی طرف سے شعر بناتے ہیں، پہلا مصرع اتنا بنا دیا، دوسرا اتنا بنا دیا، تو بھئی آپ شاعر نہیں ہیں تو نہ پڑھا کریں، آپ کا شاعری کا ذوق نہیں ہے تو نہ پڑھا کریں، ہے تو پھر شعر پڑھیں۔ پھر شعر پڑھنے کا بھی اپنا ایک انداز ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، خوبصورت گلا دیا ہے، گلوکاری تو نہیں کہتا، آج کل مذہبی گلوکار بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، گلا دیا ہے اچھا پڑھنے کا، تو آپ اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ جن کو شاعری میں ترنم آتا ہے وہ ترنم سے پڑھیں۔ دو چیزوں میں خوبصورتی سے پڑھنے کا حکم ہے، ایک قرآن اور ایک اشعار۔ تقریر کے لیے ترنم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل خطابت میں ایک ترنم کا انداز کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے، جیسے حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا، پھر مولانا عبدالحمید بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر آج کل ہمارے حضرت عثمانی صاحب اور قاری حنیف مرحوم، اب ماشاءاللہ وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ عبدالحنان صدیقی نقشبندی صاحب، ان حضرات نے یہ جو ترنم میں شروع کیا ہوا ہے، یہ ان کا منفرد انداز ہے، نبوی انداز یہ نہیں ہے۔ واز کا معنی ترنم تھوڑی ہے، واز کا معنی ہی نصیحت ہے، نصیحت کا معنی گفتگو کر کے ان کو سمجھانا ہے۔ ہاں قرآن خوبصورت پڑھیں، اس کا عملی نمونہ اگر صحیح معنی میں آپ نے دیکھنا ہو تو عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کو دیکھیں۔ کبھی بخاری کے کسی بیٹے نے ترنم میں کوئی تقریر نہیں کی۔ شعر اچھا پڑھیں گے، کسی شاعر کا شعر پڑھیں گے، اسے ترنم میں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تو کمال کر دیں گے کہ دنیا ہل جائے قرآن کی تلاوت، اشش کر اٹھے۔ تو قرآن تو اشعار ضرورتاً اگر ضرورت ہو تو پڑھ لیا کریں۔
گفتگو نہ بالکل دھیمی نہ بہت اونچی، مجمع کے مناسب حال۔ گفتگو نہ بالکل دھیمی نہ بہت اونچی، مجمع کے مناسب حال۔ ایسی بات کریں جو اس مجمع تک آواز آپ کی پہنچے۔ جیسے مثلا یہ سپیکر لگا ہوا ہے، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اتنی دور بیٹھا ہوں، سپیکر کیچ کر رہا ہے، آواز آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے۔ اب میں اس کے اندر منہ دے کے بات کروں تو آپ کے کانوں میں بھی اس کا اثر ہوگا، آپ اس کو صحیح سمجھ بھی نہیں سکیں گے، اور بعض دفعہ اس سے شور اتنا ہوگا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور بالکل دھیمی بھی نہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت بیمار ہیں یا ان کا گلا خراب ہے یا آواز نہیں نکل رہی یا کیا مرض ہے۔ اور آپ کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ لفظ ہے عربی میں، ایک حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جہر الامام بحسب الضرورت بحسب الجماعت فإن زاد فقد عصا۔ امام اپنی آواز اتنی اونچی کرے جتنی جماعت ہے۔ ایک صف ہے ان کو سنانی ہے، 2 صفیں ہیں ان کو سنانی ہے، 10 صفوں کا حال ہے ان کو سنانا ہے، 3 نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے 6 سپیکر کھول کے نماز پڑھا رہے ہو۔ یجہر الامام یا جہر الامام ہے بحسب الضرورہ فإن زاد فقد عصا۔ اس سے اونچی آواز کی تو اس نے بڑا برا کیا، اس لیے اپنی آواز کو اس طریقے سے رکھیں۔ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے القاب کا خیال کریں کہ میں نے ان کو کن القاب و آداب سے خطاب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ سے عمر میں بڑے بھی ہیں، آپ کے علماء اور اساتذہ بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تو آپ القاب بھی ان کی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، میرے محترم دوستوں، چھوٹے ہیں تو عزیز ساتھیوں۔ یہ جو ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں میرے عزیز بزرگوں، عزیز بچے کو کہا جاتا ہے، ادھر بزرگ کہہ رہا ہے، تو لفظوں کا چناؤ اس مناسبت سے کیا کرو۔ عورتیں گفتگو سن رہی ہیں تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عفت اور پاک دامنی یا شرافت یا ان کے پردے کی طرف، جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں میری باپردہ مسلمان مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تو یہ تعظیم کے الفاظ ہیں۔ جلسے میں ان کو بھی اس میں خطاب کرنا چاہیے۔ اگر شامل ہیں تو ان کا تذکرہ ضرور کریں، ورنہ وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ شاید ہمیں اس کی حیثیت ہی نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ سیدہ اسماء بنت عمیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس لعلکم تعقلون تشکرون، جناب ہر جگہ ان کو خطاب ہے، ہمارا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ ابو بکر کی بیوی تھیں، سیدنا جعفر طیار کی پہلی بیوی تھی، ان کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے نکاح ہوا، ان کی وفات کے بعد حضرت علی سے نکاح ہوا۔ تو اس عورت کے کہنے پر قرآن کی آیت اتری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ایسی ہے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین۔ یہ 10 صفات اس کے اندر ہے۔ متصدقین کیا ہے؟ مصدقات، والحافظین فروجہم والحافظات، اس میں صائمین آیا ہے کہیں؟ اچھا، والحافظات آگے کیا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب اس میں مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی۔ یہ قرآن کا اسلوب خطابی ہے کہ آپ جب گفتگو کریں تو مردوں کو بھی اپنا مخاطب بنائیں، عورتوں کو بھی بنائیں۔
میں آپ کو جتنی چیزیں لکھوا رہا ہوں اس پہ قرآن اور حدیث ساتھ لکھوا رہا ہوں، اس میں قطعاً کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہماری خطابت کوئی پیشہ وارانہ خطابت ہے یا 1 2 3 دن کا کورس ہے اور ہم چھوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں اور جناب بس ہم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نبوی اسلوب ہے اس کو سیکھیں بس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو مخاطب فرمایا کرتے تھے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی اور بچوں کو بھی، جتنے لوگ اس کے اندر سامعین ہوں سب کو۔ پھر ان کے القاب کا بھی ایک احساس ہے، قرآن سے بڑھ کر دنیا میں خطابت کی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے 3 طریقے بیان کیے ہیں خطاب کرنے کے۔ اگر آپ کے سامعین میں ہمہ قسم لوگ ہوں، اپنے بھی، بیگانے بھی، سجن بھی، دشمن بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہود بھی، مجوس بھی، تو قرآن کا انداز ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقریباً 80 دفعہ سے زیادہ یہ لفظ ایھا الناس کا آیا ہے۔ او لوگو، اس میں سب کو شامل کر دیا ہے۔ دوسرا، سامعین میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف آپ ہی کے ماننے والے، آپ ہی کے معتقد، آپ ہی سے محبت کرنے والے، تو قرآن کا خطاب کا لہجہ بدل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، تم تو میرے اپنے مومن بھائی ہو، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ان کو اعمال سمجھائے جائیں۔ جب ایھا الناس کہو گے تو وہ مشترکات بتائیں جو سب میں مشترک ہیں۔ مثلا امن پر آپ بات کریں، صلح پر آپ بات کریں، انسانی ہمدردی پر آپ بات کریں۔ اب یہ جو کل پرسوں بچی کا واقعہ پیش آیا، وہ اپنا اس میں میاں والی میں کسی بدبخت نے بے غیرتی کی، اور 1 ہفتے کی معصومہ جنت اس بچی کا نام تھا، اور اس نے آ کر اس کو فیر مار کے شہید کر دیا۔ یعنی خاندان میں اس بدبخت کی شادی ہوئی ہے، چچے کی، اپنا خالہ کی بیٹی، عزیز ہے، 2 سال نہیں ہوئے اللہ نے بچی دی ہے۔ میں مسلم پڑھ رہا تھا، سبق کے دوران حدیث آ گئی۔ ملتان قاسم علوم ملتان میں ہم پڑھتے تھے، مولانا مفتی محمود صاحب، علامہ کشمیری صاحب، ہمارے ایک استاد تھے مولانا فیض احمد ککروی رحمہ اللہ، یہ مکتبہ امدادیہ ملتان کے مالک تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، بہت بڑے محقق تھے۔ دوران حدیث سبق و حدیث آ گئی کہ حضور نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کو پالے پوسے، ان کی خدمت کرے، ان کا خیال کرے، پھر ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، پھر ان کے لیے اچھا رشتہ چنے، وہ اور میں قیامت کے دن ان بچوں کی خدمت کی وجہ سے جنت میں دونوں ایسے کٹھے جائیں گے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں، میرے اور اس کے درمیان بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیے اس وقت میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو ایک دل میں کیفیت تھی، حدیث کی کتاب سامنے رکھی ہوئی تھی، میں نے اس وقت دعا مانگی، اللہ مجھے پہلے 2 بیٹیاں دینا، بیٹا نہ دینا۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا، اللہ نے مجھے پہلے 2 بیٹیاں دی۔ الحمدللہ میری وہ دونوں بیٹیاں، مجھے ویسے بچوں کی نسبت بیٹیاں بہت زیادہ پیاری ہیں، میں اب بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور جتنی خدمت بیٹی کر سکتی ہے بیٹا اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بیٹا اپنی خواہش کی شادیاں کرتا ہے، بیٹی کو ماں باپ جہاں بھیج دیں، کبھی بیٹی باپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتی، ماں کے سامنے اس کی آواز نہیں اونچی ہوتی۔ پھر اللہ نے وہ توفیق دی، میں نے ان بچیوں کو پڑھایا، ان کو الحمدللہ ان کی شادیاں کی، اب ان کے بچے جوان ہیں اور اللہ نے ان کو اچھا روزگار دیا ہوا۔ پھر 3 بیٹے ہوئے، پھر رب سے آخر میں نے 2 اور اللہ سے دعا مانگی تو خدا نے بیٹیاں دی۔ تو وہ 4 بہنیں ہیں نا، تو آپس میں لڑ پڑتی ہیں کبھی کبھی،
تو پہلی دو کہتے ہیں ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ بابا نے ہمیں رب سے مانگا تھا، تم تو ویسے ہی آئی ہو۔ تو وہ روتی ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم یوں نہ رو نا، تم کہا کرو کہ ابا نے تمہارے لیے مانگا تھا، ہم تو خدا کی طرف سے رحمت اور نعمت بن کے آئی ہیں، تو ہمارے رب نے میرے بابا پر احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے بھیج دیا ہے، آپ کو مانگا ہے تو آپ آئی ہیں نا، نہ مانگتے تو کیا پتہ نہ آتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیٹی اتنی بڑی نعمت ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب، حضور نے ان کو خیر و بناتی فرمایا، میری ساری بیٹیوں میں خیر والی بیٹی میری زینب ہے۔ اور جس وقت غزوہ بدر میں ان کے شوہر حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ یہ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، شادی ہو گئی تھی لیکن چونکہ اسلام نے ابھی یہ احکامات نہیں دیے تھے، تو ان قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے مکے سے ہر آدمی اس کا رشتہ دار آیا اور وہ آزاد کرانے کے لیے تاوان لے کے آیا۔ تو اس سیدہ زینب نے اپنا ایک ہار حضور کے پاس بھیجا کہ میرے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اور تو کچھ نہیں، یہ میں اپنا ہار دے رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ سب کی باری آتی گئی، جب ابو العاص بن ربیع کی باری آئی، بھئی اس کا وارث کون ہے، یہ ہے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ ہار ہے۔ حضور نے اس ہار کو دیکھ کے یوں اوپر اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھرا، فرمایا میرے یارو، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، جو خدیجہ نے میری بیٹی کو یہ ہار پہنایا تھا اس کی شادی کے وقت، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں محمد یہ ہار بیٹی کو واپس کر دوں اور ابو العاص بن ربیع کو ویسے آزاد کر دوں۔ یعنی اتنا بیٹی سے حضور کو پیار تھا، اور پھر حضور کی یہی بیٹی ہے جس نے جام شہادت نوش کیا۔ جس وقت ہجرت کر کے آئی ہے تو اس وقت حمل سے تھی، ایک ظالم نے اونٹنی کو بھتکایا، بی بی نیچے گری، اس نے زور سے پاؤں میں لات ماری، حمل تھا جس کی وجہ سے بی بی بیمار ہوئی، حمل ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ ایسی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا حضور کی دوسری بیٹی ہے جو حضرت عثمان کے نکاح میں بھی آئی تھی۔ حضور نے جب ان کو ہجرت پر روانہ کیا تو دو گٹھڑیاں بنائی تھی، ایک گٹھڑی عثمان نے سر پر اٹھائی اور ایک حضرت رقیہ نے، اور حضور بار بار رقیہ کو کہتے تھے بیٹی اپنی گٹھڑی مجھے دے، میں اٹھا کے تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو بی بی کہتی نہیں آقا آپ سردار ہیں، آپ باپ ہیں، میں بیٹی ہوں۔ تو حضور نے ایک جملہ کہا جو بڑا پیارا ہے، فرمایا بیٹی مجھے یہ اٹھانے دو، بیٹیوں کا بوجھ باپ ہی تو اٹھاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ مشکات میں روایت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا شادی کے بعد والدین کے حقوق باقی رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، اس پر صاحب مشکات وہ حدیث لایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، ابو بکر کسی وجہ سے غصے تھے اور آئے، وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آ کر انہوں نے حضرت عائشہ کو نا اپنے پاؤں سے یوں لات ماری کوک کی طرف۔ تو بی بی کہتے ہیں مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی اس لیے نہیں کہ وہ میری گود میں حضور کا سر تھا، کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیٹیوں کے پھر باپ ہی تو سنبھالتا ہے، اگر شوہروں سے لا تعلق ہو جائیں تو پھر ماں باپ ہی ان بچیوں کے لیے روتے ہیں۔ تو حضور رقیہ کو یاد کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہوتا تو حضور رو پڑتے تھے۔ روانہ کرنے کے لیے گئے تو جب تک رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئے حضور پیچھے نہ ہٹے۔ یعنی یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی طاری تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیٹیوں کا بڑا ایک عجیب ہوتا ہے، اس لیے جب گفتگو کیا کریں تو ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اپنی تقریر میں شامل کیا کریں۔
اور کہا کریں اگر وہ سن رہی ہیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہاں مستورات ہیں تو کچھ ان کے حوالے سے پردے پر تقریر کر دیں، عفت اور پاک دامنی پر تقریر کر دیں، شرم و حیا پر تقریر کر دیں، باہمی حسن سلوک پر تقریر کر دیں، غیبت پر تقریر کریں کہ ایک دوسرے کی گلہ نہ کیا کرو، آپس میں بیٹھ کر ایسی غلط باتیں نہ کیا کرو۔ اس طریقے سے اور بھی کئی مقدس عنوانات ہیں۔ تحفہ خواتین ایک کتاب ہے حضرت مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی کی، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور عورتوں کو وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر عورتوں کو زندگی گزارنے کے بڑے اچھے اسلوب اور اصول سکھائے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے خطاب کے 3 انداز ہیں۔ پہلا ہے یا ایھا الناس، عامۃ الناس کے لیے۔ دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے۔ اور تیسرا ہے اپنی قوم، اپنی برادری کو خطاب کے لیے، یا قوم، یا معشر القریش، یا قوم اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب۔ یہ اپنی اپنی قوموں اور برادریوں اور علاقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ فاطمہ الزہرا کی بات میں بیٹی کی کر رہا تھا تو اس کو میں چلو مکمل ہی کر دوں۔ آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اور ایک روایت میں سیدۃ النساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں کی سردار میری بیٹی جنت ہو۔ جنت کی سردار جو ہے وہ عائشہ صدیقہ ہوگی۔ میں ایک دفعہ گھوٹکی گیا ایک جگہ جلسے پہ تقریر کرنے، یہ گھوٹکی کے ہمارے مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ وہاں ایک شاہ صاحب تھے سندھی میں تقریر کر رہے تھے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے پسند آئی۔ اس نے کہا جیسے آپ کے پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا، جنت کے بھی 4 صوبے ہیں۔ کتنے؟ ایک صوبہ انبیاء کا ہوگا جس کی سرداری کا تاج حضور کے سر پر ہوگا، ایک صوبہ جوانوں اور اپنا عمر رسیدہ بابوں کا ہوگا جو 40 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی سرداری کا تاج ابو بکر و عمر کے سر پر ہوگا، سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ اور جو اس سے کم عمر لوگ فوت ہوتے ہیں تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تیسرے صوبے میں یہ نوجوان ہوں گے۔ اور اس نے کہا چوتھا صوبہ وہ ہوگا جس میں خواتین ہوں گی، عورتوں کی سلطنت ہوگی، تو سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ ان کی سردار ہوں گی۔ ابو جہل کی ایک لڑکی مسلمان ہوئی تھی، غالباً اس کا نام بعض کتابوں میں جویریہ بھی ہے اور بعض میں کوئی اور نام بھی ہے۔ تو وہ جب مسلمان ہوئی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، تو حضرت علی کو کسی نے کہا اس سے تو شادی کر لے، چلو اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ میں کفر سے اسلام میں آئی ہوں، ابو جہل کی بیٹی تھی، مجھے رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار نے قبول کر لیا۔ یعنی صحابی بھی نیک نیتی سے کہہ رہے تھے، کوئی بد نیت نہیں تھی۔ حضرت علی بھی اس پہ فرمایا کہ بھئی میں سوچتا بھی ہوں، اور کچھ یہ کہ اس کی گفتگو سے آمادہ بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا علی رشتے سے تو میں نہیں روکتا کہ رب کا قانون ہے مثنی و ثلاث و رباع، لیکن یہ یاد رکھ کہ ایک گھر میں بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ لا تجتمع فی عقد واحد، ایک نکاح میں یہ 2 جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کو کرنا ہے تو پھر میری بیٹی کو چھوڑ دے، اور اگر میری بیٹی کو رکھنا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوکنے ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالیاں دیتی ہیں، ذرا سی تو ایسی، تیری ماں ایسی، تیری فلاں ایسا۔ اگر سیدہ اس کو کچھ کہہ دے تو کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو نہ اس کا ایمان رہے گا، نہ اس کا کچھ کو دین رہے گا، اور بیوی کا دل دکھ گیا تو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جملہ بھی فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی،
من ازاہا فقد ازانی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اس کا دل دکھتا ہے تو میرا دل بھی دکھ جاتا ہے۔ تو موضوع کیا چل رہا تھا بھائی؟ تقریر کیسے کریں، یہی باتیں ہیں نا۔ تو ان میں جو عنوانات لکھوا رہا ہوں ان میں ایک یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ آپ آئیں گے۔ خطبے کی ابتدا میں مضمون بتا کر اپنی گفتگو شروع کریں، جیسے رات بھی، اور الحمدللہ ہر ساتھی کہتا ہے کہ بھی میرے ذمہ یہ موضوع ہے، میں نے یہ اس آیت کو اس مناسبت سے پڑھا ہے، میں اس پر تقریر کروں گا۔ تقریر کا مقصد صرف باتیں سنانا نہ ہو بلکہ سمجھانا ہو۔ سنانا کیا ہے کہ یہ سمجھے نہ سمجھیں، میں کہہ دوں۔ تو جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں، سپیکر کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ادھر بھی منہ کر لیتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ سنا رہے ہیں، وہ اگلے کو سمجھ آئے نہ آئے۔ سمجھانا یہ ہے کہ آرام آرام سے سمجھائیں۔ وہ آدمی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم تھے، صاحبزادہ فیض الحسن، نہیں فیض الحسن عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھیوں میں تھے، ختم نبوت میں یہ کام کرتے رہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے صاحبزادہ افتخار الحسن، اس کی تقریر میں نے سنی تھی۔ حضرت وہ جب تقریر کرتا تھا نا تو اتنا بڑا سٹیج ہوتا، سارا خالی کروا دیتا، کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ سپیکر یہاں کھڑا ہوتا، وہ تقریر کرتے کرتے وہاں سے چلتا وہاں تک جاتا، وہاں سے چلتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کر رہا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے اصحاب کہف کا کتا بنا، یوں بیٹھ گیا، پھر ایسے کیا، پھر اس طریقے سے وہ جو میز اوپر رکھی تھی اس کے نیچے سے گزر کے اس طرف سے نکل آیا۔ ویسے بڑا متکلم تھا، بہت زوردار خطیب تھا، بڑا بولتا تھا۔ اللہ نے ہر طبقے میں لوگ رکھے ہیں۔ 3 خطیب ایک دور میں اکٹھے ایسے گزرے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی تھی، خطابت بھی ایک دوسرے سے ملتی تھی۔ مولانا کوثر نیازی، احسان الہی ظہیر، اور ایک بریلویوں کے تھے اکبر ساکی، جو بدبختی سے بعد میں شیعہ بن گئے تھے۔ یہ ایک ہی قسم کے لوگ تھے اور ان کی تقریریں بھی اس طرز کی ہوتی تھی۔ اور کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی ہے انداز بیان، اس کے اندر اس نے تقریریں کچھ اپنی جمع کی ہیں، کچھ خطابت کے اسلوب اور اصول لکھے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں جن لوگوں کی خطابت کا شہرہ ہوا ہے اور جن سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اس نے اس کے اندر 6-7 آدمی لکھے ہیں، جس میں 4 آدمی علماء دیوبند میں سے لکھے ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لکھا ہے، دوسرا اس نے مولانا ضیاء القاسمی کا نام لکھا ہے، تیسرا اس نے اجمل خان کا نام لکھا ہے، چوتھا اس نے مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، اور 5واں اس نے اس کے اندر مولانا عبد القادر آزاد کا نام لکھا ہے، جو بادشاہی مسجد کے خطیب، اور یہ واقعی خطیب تھے، کمال درجے کی گفتگو کرتے تھے، اپنی بات کو سمجھانے کا فن رکھتے تھے۔ ہاں بھی باتیں بہت ہو گئی ہیں، میرے خیال ہے روٹی بھی لگنا شروع ہو گئی، یہ عنوان کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ حافظوں کی طرح تقریر پڑھیں نہیں، یہ علم ختم ہو گیا اس کا، چل رہا ہے کوئی؟ چلو ٹھیک ہے۔ حافظوں کی طرح تقریر کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے باتیں کرنا ہے۔ مجمع اگر ہر طرف ہو تو نگاہ ہر طرف کرنی چاہیے، صرف ایک آدمی کو میں دیکھتا رہوں اور اس کو بات کرتا رہوں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ دائیں بھی دیکھیں، سامنے بھی دیکھیں، بائیں بھی دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقریر بھی ایسے تھی کہ آقا حضور جب گفتگو کرتے تھے تو تینوں جانب دیکھتے تھے، دائیں بائیں سامنے۔ اور آپ کو حجۃ الوداع کے خطبے کے وہ جملے یاد ہیں کہ جب آپ سے نے پوچھا
کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہنچایا کیا، پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ تو پھر حضور نے 3 دفعہ انگلی اٹھائی اور ایسے ہی کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ ان پر گواہ ہو، ان پر بھی گواہ ہو، ان پر بھی گواہ ہو کہ یہ میری نبوت کے پہنچانے کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرف دیکھو، ہر طرف اشارہ کرو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کوئی کہ مولوی صاحب کی توجہ تو صرف میری طرف تھی، باقی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آنکھیں بند کر کے بھی تقریر نہ کیا کریں، آنکھیں بند کر کے بھی تقریر، آنکھ بند ہے اور وہ حافظوں کی تلاوت رٹی ہوئی ہے، اس کو مکمل کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال۔ وہ مشہور ہے نا کہ وہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا ایک صاحب، تو جب آنکھ کھولی تو سامنے ایک ہی آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو بیٹھا ہے، باقی اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ اس نے کہا معاف کرنا، میں نے کرسی میز اٹھانی ہے، یہ میرے گھر سے لے آئے تھے، آپ جان چھوڑیں گے تو میں لے جاؤں گا۔ اعتدال اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کریں، یعنی یقین اور اعتماد کے ساتھ کھڑے۔ یہ بات درست ہے کہ اساتذہ بیٹھے ہیں، ادب مانے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ بڑے بیٹھے ہیں، کیسے بات کہوں، یہ بات درست ہے کہ بڑے علم والے ہیں، چھوٹا ہوں کیسے کہوں۔ لیکن یہ تو اپنے آپ پہ اعتماد رکھو نا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے سیکھی ہے، پڑھی ہے، سمجھی ہے، صحیح ہے، اس کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اتنے اعتماد سے بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو خطابت نہیں آئے گی، اس لیے اعتماد کے ساتھ بات کیا کریں۔ دوران خطابت اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے آپ اس سے مرعوب نہ ہوں، جو بھی آ جائے۔ اور میری تو کمزوریوں میں سے ہے کہ بعض دفعہ کوئی بہت بڑا آدمی آئے نا تو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں تقریر نہیں کرتا، آپ زیارت کر لیں، کہیں آپ کو موت نہ آ جائے اس کو دیکھنے سے پہلے، اور آپ حسرت میں نہ رہیں کہ آپ نے زیارت نہیں کی۔ اور ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ سید کیا نام ہے یار وہ جو وزیر اعظم رہا ملتان کا، یوسف رضا صاحب گیلانی، اچھے دوست ہیں، محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں جہاں بھی، تو وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو میں نے ان کو جھٹک دیا۔ کسی نے کہا جی شاہ صاحب ہے، میں کہا جو بھی ہیں وہ شاہ ہے، میں اس کے بھی دادے نانے کی باتیں کر رہا ہوں، وہ اس بات سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آئے گا ادب سے یہاں پر بیٹھ جائے۔ اور واقعی اس نے لوگوں کو کہا کوئی آدمی نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، چپ کر کے نیچے ہو کے بیٹھ گیا۔ بعد میں اس نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے مصافحہ کیا۔ آدمی کسی سے مروب ہم کیوں ہوں؟ ہم کو اپنی بات کہہ رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں، کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ہاں احترام ضرور کریں۔ ایسی بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جی ہم نے جی مہمانوں کے اکرام کرنا ہے۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو پیچھے بٹھا رکھا ہے، دنیا داروں کو لا کے آگے بٹھاتے ہیں۔ جو پہلے آئے پہلے پائے، جو آگے بیٹھا اس کو پیچھے مت اٹھاؤ، جن کو پہلے جگہ مل گئی ہے وہ اسی جگہ بیٹھا رہنے دو۔ کامیاب مقرر وہ ہے جو اپنی تقریر کو اپنے وقت میں بند کر دے۔ یہ بات میں نے اپنی زندگی میں مولانا ضیاء القاسمی میں دیکھی تھی۔ 3 گھنٹے کی تقریر کو 3 منٹوں میں بھی بیان کر دیتا تھا اور 3 منٹ کی بات کو 3 گھنٹوں میں بھی بیان کر دیتا۔ بات کرنے میں تکیہ کلام استعمال نہ کریں۔ تکیہ کلام ہوتا ہے بعض لفظ کسی کی زبان پر رٹ جاتے ہیں، تو میں نے کہا تو ہر بات کے بعد تو یا لیکن وہ ہر بات کے ساتھ اس لفظ کو ملانا، اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں۔ یہ کلام کے حسن کے خلاف ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں چنانچہ میں کہہ رہا ہوں، چنانچہ میرا مطلب یہ ہے، چنانچہ کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا تکیہ کلام ہی تھا میرا مطلب کو میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب بھئی یہ کیا ہے بھئی؟ تو ایک دفعہ ایک بات کہہ دی ہے بس۔ صاحبان وائل جس کا کل وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں چند لوگ بڑے خطیب گزرے ہیں، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ
پوری زندگی میں جو لفظ اس نے ایک دفعہ کہا دوبارہ اس کو نہیں دہرایا، اس کی جگہ متبادل لفظ لاتا تھا۔ اور ہند میں ایک بزرگ گزرے ہیں صاحبان الہند مولانا سعید احمد دہلوی رحمہ اللہ، ان کی خطابت میں بھی یہ خوبی ہوتی تھی کہ وہ اپنی تقریر میں کوئی لفظ ایک دفعہ گزر چکا ہے تو اس کو دوبارہ نہیں لاتے تھے۔ مثلا صبر ایک جگہ لفظ آ گیا ہے تو اب دوبارہ کہیں گے تو تحمل کہیں گے، سبارہ کہیں گے تو استقلال کہیں گے، چوتھی دفعہ کہیں گے تو حوصلہ کہیں گے، یعنی کوئی ایسا لفظ کہیں گے جس سے اس کا معنی واضح ہو۔ اس لفظ کو بار بار دہرانا یہ ایک کامیاب خطیب کی علامت نہیں ہوتی۔ جیسی گفتگو ہے آپ کا لہجہ اس کی ترجمانی کرے، یہ سمجھو، زبان دل کی ترجمان ہونی چاہیے۔ مثلا خوشی کی بات ہے تو آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہوں، غم کی بات ہے تو آپ کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے۔ یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی، یہ گفتگو کی وہ حقیقت ہوتی ہے جو آدمی کے دل میں اترتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی جذباتی اور غصے کی بات کہنی ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی غصے کی بات ارشاد فرماتے یا کسی بات پہ آپ کو ناراض ہوتے تو آپ کا رنگ چہرے کا سرخ ہو جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا۔ تو اس پر ایک بات سناتا ہوں۔ نور جہاں سے اس نے کسی نے پوچھا تھا، اس کا ایک انٹرویو چھپا تھا، میں نے پڑھا تھا اس کی زندگی میں، میں اس کے گھر بھی گیا تھا ایک دفعہ۔ ہاں یہ کوئی عیب کی بات تھوڑی، آدمی جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملتا ہے۔ قصور میں اس کا گھر ہوتا تھا، اصل یہ قصور کی پھر لاہور چلی گئی تھی۔ اس کا ایک وہ تھا نا کہ جتی قصوری آوے نہ پوری، اس کا گانا بھی تھا بدبختی۔ تو اس کے انٹرویو میں یہ تھا کہ آپ کو یہ ملکہ ترنم کا خطاب کہاں سے ملا ہے کہ لوگ آپ کو ملکہ ترنم کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں جب کوئی شعر پڑھتی ہوں یا کوئی غزل کہتی ہوں یا کسی کا کوئی کلام پڑھتی ہوں تو پہلے میں خود کو اس کلام میں ڈال دیتی ہوں۔ مثلا ہجر، فراق، جدائی پڑھ رہی ہوں تو پہلے میں اپنے آپ پر وہ کیفیت طاری کرتی ہوں کہ میرا ماں باپ جدا ہو گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا کوئی عزیز نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں، میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اب میں تنہا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرا کوئی عیادت کرنے والا نہیں۔ اس حالت میں جو ہو وہ جب جدائی کے اشعار پڑھے گا تو اس کے سامنے اس کی زندگی کے حالات آئیں گے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں گے، اس کے چہرے سے غم ٹپک رہا ہوگا، اس کی کیفیت جو ہے وہ بے سر و سامانی کا عالم ظاہر کر رہی ہوگی۔ وہ کہتی ہے میں اپنے آپ کو پہلے شعر پڑھنے سے پہلے اس میں ڈھالتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں تاکہ میرے کلام کا لوگوں پر اثر ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ خطابت کا سب سے بڑا اصول ہے کہ آپ تقریر کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پر اخلاق بیان کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو مثال کے طور پر حضور کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بدبخت نے جیسے اس کمینے نے کیا، اس وقت ایک آدمی سے یہ گناہ ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور پھر حضور کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک گناہ میرے لیے مانع ہے، وہ مجھے یاد آتا ہے تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ تو اس نے وہ واقعہ بتایا کہ میری بچی تھی، میں سفر پر تھا، عورت حمل سے تھی، میں نے اسے کہا دیکھ بیٹا پیدا ہو چھوڑ دینا، بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دینا، کہ ہمارے عرب کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں آیا تو گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیلتی دوڑتی بھاگتی تھی، بچی کی ادائیں تو بڑی پیاری لگیں، دل کو بڑی بھائی بڑی پیاری لگی، میں نے سوچا شاید کسی کی ہوگی۔ رات کو جب وہ ٹھہری تو میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ وہی ہے تو نے کہا تھا اس کو قتل کر دینا، میں نے قتل نہیں کیا تھا، تو بھی گھر میں نہیں، میں اس کو بھی مار دوں، میں وقت کیسے گزارتی؟ میں اپنی بیٹی کو رات کو سینے سے لگا کے سوتی تھی۔ تو اس ظالم کو ترس نہ آیا، اس نے اس کو اٹھایا
کسی اٹھائی، کڈال اٹھائی، رسی لی، جنگل میں لے گیا، اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب وہ کم سن چھوٹی سی بچی ساتھ کھڑی ہے اور وہ گڑھا کھود رہا ہے، مٹی اڑتی ہے اس کے چہرے پہ، اس کے منہ پہ، اس کے کپڑوں پہ پڑتی ہے۔ بچوں کا طرز بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے باپ کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑوں کو صاف کر رہی ہے۔ بچوں کے یہ پیار کی باتیں آدمی کا دل موہ لیتی ہیں۔ یہ چھوٹا بیٹا، یہ عمر، یہ بالکل چھوٹا سا تھا، تو مریض آدمی ہوں، میری ایک بیٹی میرے پاؤں پہ تیل لگا رہی تھی، تو یہ اسے کہتا ہے مجھے تیل دے، اسے تیل لے کے میری پالش کرنا شروع کر۔ ایسے اب میرا ایک نواسا ہے، وہ 1 سال کا ہوگا میرے خیال ہے مشکل سے، وہ پچھلی رات وہ بیٹھ کر نا جی وہ ماں کو کہے تیل دے، وہ تیل اس کو چھوٹی سال کے بچے کو کیا دے، وہ تھوڑی سی انگلی سے یوں کر کے اس کو لگا دے، وہ پھر مجھے یوں کر کے ملتا رہے۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ایک فطرت ہے ماں باپ کی خدمت، تو بچی وہ خدمت کر رہی ہے، اس کی مٹی اور دھول صاف کر رہی ہے، لیکن اس ظالم کو ترس نہ آیا، اس نے سر کے باؤں سے پکڑ کر بالوں سے اس کو بچی کو نیچے پھینکا، اوپر اس نے پتھر پھینکا، وہ نیچے جا پڑی، اس کے سر سینے پہ پتھر، اس نے مٹی ڈالنا شروع کی، چیخیں مار کے کہتی رہی مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے درندے کھا کے مر جائیں، باپ بن کے اپنے ہاتھ سے مجھے دفن زندہ نہ مار۔ قرآن نے جو جملہ اس پر کہا ہے وہ بڑا سخت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قاتل سے خدا نہیں پوچھے گا تو نے کیوں قتل کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس مقتولہ سے پوچھا جائے گا 8 دن کی اس ننھی بچی سے، اس کم عمر بچی سے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو بتا تیرا کیا گناہ تھا کہ اس ظالم نے تجھے مارا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تجھے مارا گیا ہے۔ تو جب وہ مظلومہ چیخے گی اور چلائے گی خدا کی دربار میں، اس وقت اس ظالم کا کیا حال ہوگا۔ اب اس واقعے کو میں نے جو آپ کے سامنے ایک بیان کیا مثال کے طور پر، اب اس میں غم کی کتنی کیفیت ہے اور آدمی پہ حال کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو مجمع کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اگر آپ پر یہ غم کی کیفیت طاری نہیں ہوئی تو آپ مجمع پہ غم کی کیفیت نہیں طاری کر سکتے، اگر آپ اس کو دکھ سے نہیں پیش کر سکتے تو مجمع کو سننے میں اس کا دکھ نہیں ہو سکتا۔ مجمع تب متاثر ہوگا اور اس کو دکھ تب ہوگا جب آپ میں اس کا عملی نمونہ موجود ہوگا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آپ کا دل غمناک ہو، آپ کی زبان پر وہ لفظ آتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہوں، تو وہ کیفیت مجمع کے اوپر طاری کر دیتی ہے۔ اس لیے تقریر کرتے ہوئے اپنی کلام میں اس کے اندر جیسی بات ہو اس لہجے سے آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ کامیاب مقرر کی علامت یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سمیٹے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے کرتے آخری بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ بات ختم ہوئی تو خطیب نظر ہی نہیں آتا، پتہ چلا وہاں جا کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ کہیں بھائی میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ یہ کہیں گے تو اگلے کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ انہوں نے کوئی بات کہی، ہمیں سمجھائی، اب سمجھ آئی، اب یہ جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ نہ آتے ہوئے پتہ چلا، نہ بس جاتے ہوئے وہ ہوا کی طرح دوڑتے آئے اور تقریر کر کے بھاگ کے چلے گئے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خطابت، یہ اس کو اپنی خطابت سمجھتے ہیں کہ وہ جناب مجمع ذوق میں ہے، نعرے لگا رہا ہے، دیکھا تو صاحب ہے نہیں، وہ تو بھاگ کے چلے گئے، اب کوئی اور خطیب تلاش کرو جو مجمع کو تقریر کرے۔ تو بہرحال خطابت مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی کا نام ہے۔ جو مزاج، ماحول اور لوگوں کے طبائع کو پڑھ کر تقریر کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، 12:30 ہو گئے، معاف کر دینا یار۔ چلو باقی باتیں کل، آج تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا۔
کئی دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ یار اتنا باریک نہ لکھا کرو جو مجھے نہ سمجھ آئے، چاروں سلسلوں کی باتیں کل شام کو رات کو سن لیں۔ ہمارے دوست ہیں رحیم یار خان کے ہارون الرشید، کل بھی جن کے لیے دعا کرائی تھی، رات بھی کی تھی، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو، ان کی بھابھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ان سب دوستوں کی حاضری کو قبول فرما، ہماری بچیاں جو اس کورس میں شریک ہیں ان کی کاوشوں کو برابر فرما۔ آج ہم نے جو اسلوب، اصول، جو باتیں خیر کی پڑھیں، اے اللہ انہیں ہمیں سمجھنے کی اور ہوا کے ذروں میں ملا کر پورے عالم میں ہدایت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ان دینی امور میں ہمارے معاون ہیں ان سب کو اپنی رحمت کے شایان نشان جزا عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہمارا ایک بچہ ہے وہ مسلسل یہاں آپ کے اس اجتماع میں ہے، وہ دعا کے لیے کہتا رہتا ہے، اس کے گھر کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک طالب نے رات کہا کہ شادی کے حوالے سے بھی دعا کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور وہ رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اللہ سب کے حالات بہتر فرمائے اور خزانہ غیب سے مدد فرمائے، دین دنیا کی ساری بلائیاں نصیب کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔